بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی یہ دنیا وفا صدیق اکبر کی یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سارے ساتھی ایک مرتبہ ثواب دی نیت نال بلند آواز نال درود شریف پڑھ لو سی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم بارک علی محمد آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انتہائی واجب الاحترام قابل شد احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں اتلا چلا تشبیہ اگر آواز جا رہی ہے سماعت فرمان علی دینی ماؤں بہنوں برادر مکرم حضرت مولانا محمد نعیم شاہ صاحب انہوں نے کافی عرصے تو بعد اپنی اس جامعہ مسجد صدیقیہ دی یہی نام ہے زیارت کرائیے اور تواڈے اے جڑے دوست احباب بیٹھے ہو بڑے عرصے تو بعد اس مسجد دے اندر تواڈے نال یہ دینی ملاقات ہوئی ہے میں دعا کرنا اللہ پاک اس مسجد نو نمازیاں نال آباد کرے اور رب تعالی اس مسجد نو صرف اس محلے لئی نہیں بلکہ پورے اس علاقے واسطے قرآن کریم اور سنت رسول اللہ دے فیض دا ذریعہ بنائے میرے تو قبل برادر مکرم خطیب ذیشان جناب حضرت مولانا خلیفہ غلام مصطفیٰ صاحب وہ کچھ میرے بارے بھی اپنے ذوق اور اپنے ظرف دا اظہار فرما رہے سن یہ خود ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب نے مینوں نہیں سی پتا ملک انہاں نال تعارف تو بڑا پرانا ہے میرا لیکن ایویں ایک دفعہ اج کل سوشل میڈیا دا دور ہے نا تے فیس بک تے میں کچھ دیکھ رہا سا تے انہاں دی تقریر سامنے آ گئی میں کہ مینوں یہ بندہ کو ویکھیا لگدا ہے کوئی اپنا ہی بندہ ہے تے اے شیخو پورے دے علاقے چ پتہ نہیں کسی جگہ تے کوئی تقریر کر رہے سن کسی میرج حال شادی حال کوئی پروگرام سی انہاں دا تے ماشاءاللہ حضرت نے جدوں وہ اپنا تسلسل پھڑیا تے سورے چائے
تو میں بھی جومن لگ پیا. ٹھیک ہے نا. وہ کسی کہا نا کہ سخن کی قدر دانی زندگانی میں نہیں ہوتی, جڑی گل حضرت آپ فرما رہے سن سی مردے پوجن والے بندے, سانو بندے دی قدر ہوتی بندے دے جان تو بعد. سخن کی قدر دانی زندگانی میں نہیں ہوتی, یہاں جب شمع بجھ لیتی ہے تب پروانہ آتا ہے. اسی اس ذوق دے بندے ہاں. یہ تو ساڈا اصول ہے نا کہ اولیاء اللہ نو مننا ضرور ہے, لیکن مننا انہوں دے فوت ہونے تو بعد ہے. کیوں جی شاہ جی؟ کسی مولوی نو خطیب نو مننا ضرور ہے, لیکن وہ فوت ہونے تو بعد پھر یاد کرنا ہے کہ ساڈے کول کدی مولانا ضیاء القاسمی صاحب بھی آتے ہوتے سن. پھر یاد کرنا ہے کہ کدی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ او جناب فلانے چوک گرج دے سن. شاہ صاحب دیاں تے بہت ساریاں کرامات نے نا حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ دیاں. کہندے نے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدوں تحریک چلائی نا انگریز دے خلاف, تے قرآن پڑھتے سن تقریر وچ. قرآن تے پھر ساڈے علماء دا احساسا سی نا. تے کہندے نے کسی جگہ تے کوئی منڈیاں کالجیاں نے ٹائم لے لیا کہ شاہ جی ساڈے کول بیان کرو آ کے. مسلمان ذرا گھٹ سن, سارا ہندوستان سی ادو, تے بہتے لوگ سن کھتری کہندے نے سکھاں یا ہندوؤں او سن. تے کہندے نے کہ شاہ صاحب نے تقریر کرن آئے تے اگوں اپنے جڑے مسلمان سن ادوں بھی یہ روڑا ہوندا سی کہ فلانا بابی ہے, فلانا دیوبندی ہے, فلانا بریلوی ہے, فلانا قریشی ہے. ٹھیک ہے, اپنے ہی کہنے لگے ایسا نہیں یہ تقریر سننی. شاہ جی پریشان ہو گئے, مایوس ہو گئے, کہنے لگے اچھا یار جے تساں اپنی مسجد میں میرے تقریر نہیں کرن دینی تو میں کسی ہور دا ترلا مار لینا. میں تے گھروں نیت کر کے آیا سا کہ یا اللہ میں اتنے جا کے لوکاں نوں تیرا قرآن سنانا ہے. تے ہن قرآن کریم جڑا ہے وہ تے آیا ہی پڑھن واسطے تے پڑھن پڑھدا تے مانا ہی ہے کہ اینوں پڑھیا جائے. جیڑی کتاب سب تو بہتی پڑھی جائے اونوں ہی تے قرآن کہندے نے. ٹھیک ہے, تے کہندے نے کہ شاہ جی آئے تے آ کے کہن لگے مسلماناں تے مینوں مسیتے جان نہیں دیتا تے سکھاں دا ترلا مار لینے آ. جا کے انہوں نے کہن لگے یار مینوں انہاں تقریر نہیں کرن دیتی تے آیا میں اللہ دا قرآن پڑھنا تے اس رب نے تانوں بھی پیدا کیتا, جے تسی اجازت دیو تے میں تواڈے گردوارے تھوڑا جا قرآن نہ پڑھ لاں. توجہ ہے میرے حال ماشاءاللہ. مسجد وچ بیٹھے تے کوئی دینی گلاں ہونیاں چاہیدیاں نے, اصلاحی گلاں. تے کہندے نے کہ وہ سکھاں کیا جی بالکل حاضر آسی ہے ساڈا گردوارا جی. ٹھیک ہے, تے آؤ گل کر لو. مغرب عشاء تو بعد شاہ جی نے تقریر شروع کیتی تے قرآن پڑھنا شروع کیتا. مسجد سکھاں ہندوؤں تے سارے لوکاں نال بھری گئی, چھتاں پل باہر مجمع ہی مجمع. تے کہندے نے کہ شاہ جی نے ساری رات قرآن سنایا, لوگ ساری رات کھڑے رہے. صبح جب جدوں اذانہ تہجد دیاں اذانہ دا ٹائم ہویا تے شاہ جی لوکاں نال کہن لگے ہوئے ہوئے ٹائم بہت ہو گیا, ہن میری نماز دا ٹائم ہو گیا, تسی ہن آرام کرو. میں اس ایک ایت دا ترجمہ کیتا ہے, پھر موقع ملیا تے اگلی دا پھر کر لاں گے. وہ کہتے ہیں کہ شاہ جی جدوں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس گردوارے چوں نکلے نا تے لگ ہی نہیں سی رہا یہ گردوارہ, لگ رہا سی یہ کوئی بہت بڑی مسجد ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جننے سکھ سن سارے رو رہے سن, جننے ہندو سن سارے رو رہے سن. تے رو کے کہن لگے کہ شاہ جی ہون تے تسی آئے ہو نا سانوں سکھاں نوں قرآن سنان, انشاءاللہ جدو تسی اگلی باری آو گے تے ایک گردوارہ مسجد ہی تعمیر ہوئے آؤ. سب نے اتنے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو. کوئی مزہ تے آیا نا گل کرن, کوئی گل تے ہوئی نا جلسہ رکھن دا, کوئی فائدہ تے ہویا نا. تے دوستو میں تانوں گل ایویں ضمنن آئی ہے تے سنا دیتی ہے. اے جلسہ ایویں دا ہی اج والا کہ نہ دا کوئی اشتہار ہے, نہ ایدیاں کوئی اطلاعات نے, نہ مینوں بھی نہیں سی پتا کہ اج جلسہ ہے کہ نہیں. میں بھی خورے کنوں پوچھیا کہ اج ہے میرا جلسہ کدھر ہے, میں کہا جی تو اجنے والے جانا ہے. تے بہرحال اللہ پاک تواڈے ذوق نو سلامت رکھے. تے چند گلاں میں قرآن کریم دی ایک آیت دیاں چند جملے تلاوت کیتے نے, عام فہم بالکل سادہ لفظاں وچ او دا ترجمہ اس انداز وچ تواڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا اس نیت نال کہ مینوں اللہ قرآن دا صحیح مفہوم عرض کرن دی توفیق دے تے تانوں سب نو سن کے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اگے ایک بزرگاں دسیا جی ہن تے ٹائم ہو گیا تے اذان ہی پڑھ چھڑو, تے جے بہتا ہویا تے میں ہی پڑھ چھڑاں گا اذان بھی. میں اذان بابا ودیا پڑھ لینا, بڑے شوق نال میں پڑھدا ہوں. ٹھیک ہے, باقی تساں جنہ چر ایتھے رہنا ہے نا بہنا ہے مسجد وچ, تسی نیت کر لو اعتکاف دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد جنہ چر بھی بہو اعتکاف دی نیت کر کے بویا کرو,
پھر خالی چپ کر کے بھی بہ رویا کرو، فرشتے لکھتے ہی رہندے نے نیکیاں تے ایک ایک نیکی دا پتہ اگے جا کے لگنا ہے۔ میں ہن اس قیامت دے منظر نو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ قرآن دی آیت میں کوئی ہور پڑھیے، مینوں اے دسو کہ حضور دا نام آئے تے سب نے کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجمع بھاویں تھوڑا ہے لیکن ہے ذوق والا۔ میں تہاڈیاں چادراں نہیں لوانیاں اج، مینوں پتہ ٹھنڈ ہو گیا، موسم بابا ٹھنڈا ہے تے چادر میں تہاڈی کی لوانی ہے؟ ساڈے میزبان نے چادر لئی ہے، نہیں شاہ صاحب نے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے میں ہن چادراں نوں نہیں چھیڑنا، صرف تساں اپنا ذوق تازہ رکھنا ہے۔ توجہ ہے تہاڈی میرے حال؟ نبی علیہ السلام دا نام آئے تے سب نے محبت نال کی کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک گل تسی ذہن چ رکھنی ہے، ایس ذمہ دار سٹیج تے میں نعیم شاہ صاحب دی بھی ترجمانی کرنا چاہنا تے اپنی بھی۔ ساڈا عقیدہ اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے جیڑا بندہ درود نہیں پڑھدا او بندے تے اس بندے تے اللہ دی لعنت برستی۔ شاہ جی یہی نظریہ ہے، اس بندے تے اللہ دی لعنت برستی ہے۔ اور جیڑا میرے نبی دا نام سن کے او دا قلب و جگر حرکت چاہے تے زبانوں آکھے صلی اللہ علیہ وسلم، او دے تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ تے میں چاہنا کہ تھوڑے وقت وچ میں زیادہ گلاں کراں تے اللہ دیاں رحمتاں سمیٹ کے رہ جائیے۔ ایک کری پیار نال آکھو صلی اللہ علیہ، ذرا پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ۔ اچھا ہن دسو کہ پنجابی چ میں گل کراں تے سمجھ صحیح آ رہی نا تانوں؟ تے جے کوئی جملہ دل تے اثر کرے تے محبت نال کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ تھوڑا جا اور زور لا دے۔ سجا پاسا کو تھوڑا جا سیٹ ہو گیا تے کھبے پاسے والے جڑے نے وہ حالے تھوڑا جا نہیں اونج بول رہے ہیں، اونج ٹھیک ہے سنجیدہ نے سارا کچھ ہے، لیکن میرا ایک ذوق ہے وے کیونکہ تساں بولنا ہے تے میرا شرح صدر ہونا ہے انشاءاللہ۔ میں لمبی چوڑی کو تقریر نہیں کرنی، بس اپنے آن دی حاضری پیش کر کے تے انشاءاللہ تواڈے کولوں اجازت لینی ہے۔ میرے معزز سامعین، اج دی گفتگو دا آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک سونے فرمان تو کرنا چاہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد میری حیثیت، توجہ، میری حیثیت، میرے تو پہلے اللہ پاک نے 1,24,000 نبی دنیا تے کلے نے۔ میری مثال انج کہ جنہیں کسی بندے نے بہت بڑا عالی شان محل تیار کیتا ہوئے، سونا محل بنایا ہوئے تے او محل بنا کے او دے اندر ساری آرائشاں، ساریاں زیب و زینتاں، ہر شے، سارا جو او دی خوبصورتی واسطے ہے سارا کچھ بنایا ہوئے، لیکن ایک اٹ دی جگہ چھڑ دیتی ہوئے بچوں تے ویکھن والا بندہ یہ آکھے گا یار محل تے بڑا سونا ہے پر آ اٹ بھی ایتھے لگ جانی چاہیے سی، اے لگدی تے ذرا دا حسن دوبالا ہو جانا چاہیے سی۔ حضور فرماندے نے او جڑا محل ہے نا، اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء جڑے نے انہاں دے نال او دین دا محل تعمیر کیتا ہے، ایک جگہ خالی چھڑ دیتی ہے، فرمایا او جڑی ایک اٹ دی جگہ خالی ہے او میں محمد ہاں۔ جدو میں لگ جانا ہے، میں ایک جملہ ختم نبوت بھی دینا چاہتا، جدو اس محل دی خالی جگہ میں فٹ ہو جانا ہے پھر ہور کسے اٹ دی جگہ بچنی ہی نہیں، بولو نا یار، کوئی جگہ بچنی ہی نہیں۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب جے ہور اٹ دی جگہ کوئی نہیں، ہور نبی آنا کوئی نہیں، ہور اٹ دی تا کوئی نہیں، ہور نبی آنا کوئی نہیں، ثابت ہویا میرا مصطفیٰ صرف نبی بن کے نہیں آیا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء بن کے آئے نے، میرا مصطفیٰ صرف نبی بن کے نہیں آیا، ختم نبوت دا تاج لے کے آیا۔ فرمایا میں وہ اٹ ہاں کہ جیڑی لگ گئی۔ حضرت میں کل تسی تے نہیں سو تے جمعے تے بھی ایک جملہ دیتا سی مرکز العمر وچ، میں ایتھے بھی دینا۔ مینوں انج لگدا ہے میرے نبی جدوں دنیا تے آخری نبی بن کے آئے نا تے اللہ پاک میرے محبوب نو ویندے رہے، میرے نبی پہلا خطاب کیتا، لوکاں پتھر مارے، رب خاموش رہا، لوکاں گالاں کڈیاں، اللہ میرے نبی دا صبر ویندا رہا، میرے محبوب بازار اوقات وچ گئے،
اللہ میرے نبی دا شبر ویندا رہا میرے نبی طائف دیاں وادیاں چ گئے رب میرے نبی وال ویندا رہا لوکاں میرے نبی تے ظلم کیتے اللہ میرے محبوب تو صرف ویندا رہا اللہ نے میرے نبی دے شبر ال دھیان رکھیا ایک موقع آیا ابو بکر بھی آ گیا عمر بھی آ گیا عثمان بھی آ گئے علی بھی آ گئے طلحہ بھی آ گئے زبیر بھی آ گئے بلال بھی آ گئے نہ ابو سفیان بھی آ گیا خالد بن ولید بھی آ گیا جدو سارے آ گئے نا تے ہن انج کر کے میرے نبی دے مولانا عبد الحمید بٹو رحمت اللہ علیہ کے جملہ دے دے میں بھی دینا بٹو صاحب کہندے ہوندے سن اوے میرے نبی نال لڑن والے نبی دے وضو دے بچے پانی تو لڑن جڑے نفرت کرتے سن کہتے سن ساڈے سامنے او دا نام نہ لو انہاں نبی دے لوٹے چک لے مسلے چک لے لوٹے چک لے کوئی کہے بچیا پانی مینوں چاہیے کوئی کہے وضو دے قطرے مینوں چاہیے نے اپنے بدن دی زینت بنا لین جدو سارے آ گئے نا تے میرے محبوب بیٹھے نے خانقاہی مزاج اج کل ہے وے لیکن آ میں تینوں پیر وکھاواں پیر ذوالفقار صاحب بھی پیر نے مفتی حسن صاحب بھی پیر نے کچھ لوگ مولانا حق نواز دے بھی مرید نے کچھ مولانا اعظم طارق دے بھی مرید نے تے آ میں تینوں کملی والے دے مرید وکھاواں انج کر کے میرے نبی بیٹھے نے تے جدوں سارے آ کے سامنے بیٹھ گئے نا تے مینوں انج لگدا ہے اللہ نوں تے پہلو ہی پتا سی کہ بس جیڑے آنے سن آ گئے نے محبوب دے صحابی بن کے یہ بھی ایک بڑا مقام ہے رب دی طرفوں ملتا ہوتا ہر بندہ صحابی نہیں بن سکتا بہتیاں نمازاں پڑھن نال بھی صحابی بندہ نہیں بنتا بہتے روزے رکھن نال بھی نہیں بنتا جس طرح درجہ نبوت اے نمازاں دی بنیاد تے نہیں ملتا اللہ دی اطاعت تے ملتا ہے اسی طرح درجہ صحابیت بھی رب دی اطاعت نال ملتا ہے وہ نہ دین تے آوے تے ابو جہل نو نہ دے تے جے دین تے آوے تے کالے رنگ دے بلال نو دے جے دین تے آوے تے کتھے فارس دا نا یار گلاں چوں گلاں نکلدیاں نے جے نہ دین تے آوے تے 24 گھنٹے کول رہن والے نو نہ دے تے جے دین تے آوے تے کوئی بندہ کسی ہور ملک وچوں آوے مدینے تجارت کرن او جاندیا صحابی بن کے ٹر جائے اے مقام کون دیندا ہے اللہ تے رب نے جدوں سارے بھالے نا سامنے تے ہن قرآن اعلان کردا ہے الیوم اکملت لکم دینکم سبحان اللہ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سبحان اللہ اللہ فرماندے نے محبوبہ ہن میں اعلان کرنا پہلے نہیں کیتا نبی سارے سچے سن پہلے نہیں میں اعلان کیتا ہن میں اعلان کرنا کہ اج دے دن اساں دین کر دیتا ہے مکمل اپنیاں نعمتاں تیرے تے کر دتیاں نے پوریاں ہن ہدایت نجات او دے لئیے جیڑا حکم میرا مننے سنت تیری مننے صرف حکم منن نال بھی کام نہیں چلنا ہے ہن میں اپنے حکم نو تے تیری ادا نو رلا دیتا ہے تیری ادا نو کی کر دیتا ہے شہری تو لے کے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا اے حکم ہے میرا روک کے رہنا اے حکم کیدا ہے اللہ دا تے او دے وچ سارے طریقے شہری تے افطاری جنی دیر تک تیری سنت نہیں آنی میں اپنا حکم بھی قبول نہیں کرتا اللہ نے اپنی عبادت دا نا ہی مصطفیٰ دی سنت نو رکھ دیا دوستو نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ میں آخری نبی بن کے جدوں آیا نا تے میں اللہ دے حکم نال جدوں پیغام پہنچانا شروع کیتا رب نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل جو تینوں دتا ہے بیان کر پہنچا دے لوکاں تک تے میں ہن جدوں بولنا شروع کیتا نا جیڑے بندے نال بھی میں گل کیتی ہے میرے ہن سارے اپنے نے سارے ہی میرے اپنے نے میں جدے نال بھی گل کیتی ہے ہر ایک نے مینوں یہ گل آکھی ہے کہ مینوں ذرا تھوڑا جا ٹائم دیو مینوں ذرا مشورہ کر لین دیو حتیٰ کہ حضرت علی نے ویکھیا تے نبی علیہ السلام نو ویکھ کے کہندے نے تسی کی پہ کردے ہو حضور فرماندے نے میں نماز پہ پڑھنا تے نبی علیہ السلام حضور حضرت علی نو ویکھ کے کہندے نے تینوں چنگا لگا کام حضرت علی فرماندے نے بہت اچھا لگا بولو یار سبحان اللہ بڑا چنگا لگا حضور فرماندے نے آجا پھر تم ہی پڑھ
حضرت علی آدھے پڑھ تے میں لینا پر انج ہی پڑھ لاں. حضور فرماتے نے نہیں یہ قبول ہونی دیر تک نہیں ہونی جن دیر تک مینوں نبی نہیں مننا وہ ضروری ہے. حضرت علی فرماتے نے میں ذرا تھوڑا جہا سوچ لواں مشورہ کر لاں. واپس چلے گئے ادھر گئے پڑھو سیرت المصطفیٰ ساری گلاں اودے وچ لکھیاں نے. فلانے نال گل کیتی انہیں کہا میں مشورہ کر لاں. کسے نو پوچھا انہیں کہا میں ذرا ابے ہراں نو پوچھ لاں. کسے نال گل کیتی انہیں کہا میں ذرا چاچے ہراں نال مشورہ کر لاں. تے ایک ہستی ایسی ہے ایک شخصیت ایسی ہے سرور کونین ساقی کوثر سبحان اللہ محبوب کائنات طٰہٰ دی شان والے واللیل دیاں زلفاں والا والضحیٰ دے مکھڑے والا تہاڈا تے میرا محبوب سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اج اللہ دے حکم دے مطابق گھروں باہر نکلے نے تے اجنیا والے دے غیور دوستا جے طالب علم توجہ ہوئے تے میں اپنے لفظاں دے اندر اپنے محبوب دی اس پہلی ملاقات نو اپنے لفظاں دا جامہ پہنانا چاہنا. میرے آقا باہر نکلے نے تے میرے نبی دا بچپن دا یار میرے نبی دا جناب والا رازدار میرے محبوب دا بچپن دا ایک یار ہے اے دا نام ابن قحافہ ہے. انج کر کے پہلی ملاقات ہو گئی. حضور نے حضرت ابو بکر نو روک لیا تے میرے آقا کہندے نے اے ابو بکر جی محمد کریم کی گل ہے. فرمایا یار میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا وا میں تیرے نال بڑی ضروری گل کرنا چاہنا. حضرت ابو بکر کہندے نے کرو نا جی کیڑی گل کرنا چاہندے ہو. حضور فرماندے نے میں محمد اج تو پہلا تے محمد ابن عبداللہ شاہ پر اللہ نے اج مینوں انہاں کو مقام عطا کر دیتا ہے جنوں کہن والے اپنے لفظاں وچ کہندے نے کہ لفظوں میں بیان وصیفے پیغمبر نہیں ہوتا لفظوں میں بیان وصیفے پیغمبر نہیں ہوتا اور کوزے میں کبھی بند سمندر نہیں ہوتا اور قرآن کہا قلب محمد پہ اتر کر ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا ہر ایک نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا. میرے علماء کرام اگر طالب علم توجہ ہوئے تے میں انج کہنا چاہاں گا. حضور فرماندے نے اے ابو بکر اج تو پہلا میں محمد ابن عبداللہ شاہ پر اج اللہ نے مینوں محمد الرسول اللہ بنا دیتا ہے. یار میں سب تو پہلا گل بھی تے تیرے نال ہی پیا کرنا وا اے گلاں میں تیرے نال پیا کرنا. حضرت ابو بکر نے اسے لمحہ ٹائم نہیں منگیا. اے نہیں آکھیا کہ میں ذرا گھر مشورہ کراں اے نہیں آکھیا کہ مینوں ذرا سوچن دا ٹائم دیو. ادھر میرے نبی نے آکھیا میں محمد تے ابو بکر کہندے ہون گے یا رسول اللہ تسی اعلان کیتا میں اقرار کیتا تسی اعلان کر دے جاؤ گے میں اقرار کردا جاواں گا. ہن گلاں وچوں گل نکلی تے میں ایک ہور مثال دینا. ابو بکر نے جدو گل سنی تے حضرت صدیق کہندے نے یا رسول اللہ یاری بھی تے دا ہی نام ہے نا کہ اپنے یار کولوں کوئی گل لکائی نہ جائے. جو تواڈے دل وچ تسا دس دیتا ہے آؤ ہن میں دساں میرے دل وچ کی ہے. اپنے دل دیاں دس
دے ہو آؤ نہ میں اپنے دل دیاں دسنا وا جیڑا دل وچ ہور ہووے اتوں ہور ہووے وچوں ہور ہووے اس بندے نو مومن تے نہیں نہ کیا جا سکدا او بندہ تے پکا منافق ہی ہوندا ہے نا جنوں حضرت باہو نے انہاں لفظاں وچ بیان کیتا ہے کی کہندے نے اوے تم میں کدی کیا بات ہے نہیں جے سبحان اللہ نہیں نکلتی تے مینوں اجازت دے دیو سبحان اللہ ذرا جھوم کے کہہ دیو سبحان اللہ تم میں کدی اوے ترے بوجھ نہیں ہندے تے پاویں توڑی مکیلے جائیے مٹھے نہیں ہلدے تے پاویں سو منا کھنڈ پائیے پھر ایک ہور گل سن کسے دے ظاہر ویکھ کے متاثر نہیں ہونا جبے تے کبے تے کپڑے تے ایچکن تے واسکٹ تے اینک ول ویکھ کے متاثر نہیں ہونا اے بھی تے ہو سکتا ہے انہیں کوئی روپ دھاریا ہوئے لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ کہندے نے آ جڑے نے نا میرے نبی دے یار جڑے میرے نبی دے کی نے یار میں جاننا اے جو بھی کردے نے نا اے جو بھی کردے نے نا اے صرف میری رضا پہ لبدے نے اے کنوں راضی کرنا چاہندے نے اللہ لوگ تے کہندے نے نا بھائی گل اے وے کہ تو نہ آندا تے میں کون سی یہ کام کرنا حالانکہ میرے شکے بھرا نال لڑائی ہے تے تو مینوں نہ آندا تے صلح میں نہیں سی کرنی ٹھیک ہے لیکن نبی دے یاراں دی شان اے وے کہ ایک پاسے اپنے دل دی گل آ جائے دل دی حالانکہ کہندے نے دنیا تے بندہ کردا او جو دل آکھے انجی گل ہے کہ نہیں تسی جتنے مرضی عالی شان کھانے رکھ دیو ایک دسترخوان ٹھیک ہے تے 5-7 بندے روٹی کھا رہے ہون تے وچوں ایک بہ رہا ہوے انہوں یار کھاندا نہیں وہ آکھے گا یار چیز ہر اچھی ہے پر میرا دل نہیں کرتا توجہ ہے میرا دل نہیں کرتا اچھا تیرے اگے میں جناب باٹی گوشت دے آگے رکھیا ہے تیرا پھر بھی دل نہیں کرتا ایڈے عالی شان ہوٹل تو میں جناب باربیکیو بنوا کے لیا تو یہ بھی نہیں پیا کھاندا وہ کہے گا یار گل تیری صحیح ہے پر میرا دل نہیں کرتا گویا کہ دنیا تے بندہ او کردا ہے جو بندے نو دا دل آکھے انج ہے کہ نہیں بندہ او کردا ہے جو دا دل آکھے لیکن اللہ دی قسم نبی دے یاراں دی یہ شان ہے کہ جے ایک پاسے دل دی گل ہوے تے جو دوجے پاسے مصطفیٰ دا حکم ہوے تے اے دل تے چھری چلا دیندے نے مصطفیٰ دی گل مان لیندے میں اس کی مثال دیتا ہوں نبی علیہ السلام دا بڑا دشمن سی مدینے دا عبداللہ ابن ابی ٹھیک ہے فوت ہو گیا پتر مسلمان سی انہیں آ کے آکھا یا رسول اللہ جنازہ ہی پڑھا چلو میرے اگے چلو وقت تے جویں دا لگنا سی لنگ گیا تے نبی علیہ السلام ہن اٹھے حضور نے کوئی گل نہیں کی نبی علیہ السلام اٹھ گیا دے چلو تیاری کرو وضو کرو صفا سیدھیاں کرو جنازہ پڑھا دیتا حضور دے سارے یار چاہندے سن کہ پتہ سی کہ دشمن نبی دا ہے حضور نو دا جنازہ پڑھانا تے دور دی گل ہے پڑھنا بھی نہیں چاہیے لیکن نبی علیہ السلام خاموشی نال کام کرتے رہے جنازہ پڑھاتا دفنا بھی دیتا دفن بھی کر دیتا تے ہن صحابہ جڑے سن نا صحابہ وہ چاہندے اے سن کہ حضور جنازہ نہ پڑھان ٹھیک ہے لیکن صحابہ اڑے نہیں دل چ سی کہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن جو نبی نے کیتا ہے صحابہ نے بھی وہی کیتا ہے آکھیا کہ ساڈی گل پیچھے وے پہلو حکم مصطفیٰ دا
आर्डर कमली वाले दा बाकी दियां गल्लां बाद दे अंदर मेरे मुअज़्ज़ज़ शामीन गल दूर चली गई मैं जो समझाना चाहना हजरत अबू बकर खड़े ने हुजूर फरमांदे ने ऐ अबू बकर मैं मुहम्मद अल्लाह दा नबी बन गया वां हजरत अबू बकर कहंदे ने तुसा ऐलान कीता मैं इकरार कीता रसूल अल्लाह हुण मैं अपने दिल दी भी गल दसना चाहना दसना अबू बकर तेरे दिल विच की है फरमाया मेरा दिल करदा है मेरा दिल करदा है अख मेरी होवे अख मेरी होवे ते मुखड़ा मुस्तफा दा होवे ते मैं कमली वाले दियां ज़ियारतां करदा रवां इंज करके मैं ज़ियारत करां हर बंदा नबी दी ज़ियारत चाहंदा है हर बंदा भावें कोई अजनिया वाला विच होवे भावें कोई लाहौर विच होवे भावें इस्लामाबाद अमरीका इंग्लैंड च होवे ओदा भी दिल करदा है नबी दी ज़ियारत हो जाए हर बंदा ते जनाबे वाला हाथ च कापी फड़ लैंदा है ते फड़ के पढ़ना शुरू कर देंदा है कि दिल नबी दे जेड़े थक गए हो आखो सुभान अल्लाह लो जी तुसी ते दसो 5 घंटे नहीं थकदे हैं शाह हुण शाह मुंह थले कर छड़िया नहीं शाह साहब ने ध्यान थले कर छड़िया मैनू इन्हां तकरीर तो पहलों आख्या सी 5 घंटे भी लगे फिरो ते नहीं थकदे ते मैं भी कोई 5 घंटे का इरादा करके नहीं आया तुसी परेशान हो गए अरे मौलवी साहब की तकरीर मुकनी ही नहीं वो वट्टू साहब एक मिसाल देंदे हुंदे सन वो कहते हुंदे सन कि एक मौलवी साहब ने उन्होंने तकरीर करदियां ना वो अखां बंद कर लेंदे सन यानी अखां मीट के तकरीर करते सन उन्होंने किसी जलसे से मौका मिलया उन्हें तकरीर शुरू की 2 घंटिया तो बाद जो उन्हें अखां खोलियां तो सामने सिर्फ एक बंदा बैठा उन्हें जाते तो नहीं वेखे वो तो चुप उन्हें आख्या यार तू बड़ा कोई मुजाहिद आदमी है तू तो सारी मेरी तकरीर कल्ले ने सुनी है वो आख्या हज़रत साहब मैं मुजाहिद मौजूद कोई नहीं मैं कुर्सी वाला हाँ मेरे को कुर्सी आई है तुम छड्डोगे तो मैं जावांगा ते मैं तुहानू इंशाअल्लाह भजाना नहीं अगे ही तुसां होरे 10 साल बाद सद्दिया मैनूं ते मैं चाहना कि मैं अज दी हाज़री नूं ना इंज दा पेश करां ताकि अल्लाह पाक मेरी तुहाडी इस मुलाकात नूं साडी दुनिया आखिरत दी फलाह दा जरिया बना दे हुण जरा तवज्जो करना अबू बकर दा दिल करदा है कि या रसूल अल्लाह मेरा भी दिल करदा है अख मेरी होवे सुभान अल्लाह होवे बच्चिओ तुसी जरा चुप रहो बड़ियां नूं बोलण दिओ अख मेरी होवे मुख तुहाडा होवे ते मैं इंज करके वेखां इंज करके वेखां कि तुहाडा शरे अकदस गार दे अंदर मेरी झोली विच पिया होवे मैं अबू बकर नाले तुहाडियां जुल्फां वेखां नाले तुहाडियां अखियां तकां नाले तुहाडे मुख दी ज़ियारत करां हत्ता के सप डंग भी मारदा रवे पर मेरी दीद विच फर्क ना आवे ते मैं जुबाने हाल नाल कहंदा जावां कि दीद तेरी जे हे पानी मंगे ते मैं खून ना दे केड़ा जी कर दे तेनू सामने बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा जी कर दे तेनू सामने बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हर बंदा अपने शौक दे मुताबिक आखे मेरा दिल नबी दी ज़ियारत तो नहीं रजदा नबी दे नज़ारे तो नहीं रजदा अबू बकर इंज दा आखे छप ढंग मारदा होवे पर अबू बकर दी अख नबी दे मुखड़े तो ना हिले सिद्दीक कहंदा जाए कि दिल नबी दे रजदा ही नहीं ओए दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं और सोना एहो जिया जग विचों लभदा ही नहीं है को मेरे नबी जिया बोलो तू मेरे नबी जा है नहीं अल्लाह की कसम मेरे नबी जा को कैसे हो सकता है मेरे नबी जैसा है बंदा एक जगह तो आवे ते लंघ जाए तो वो गली गली रवे इंज होंदा कि नहीं तुहाडी गली तो खोरे रोज़ को 100 बंदा लंघदा होवेगा जिन्ने घर ने वो तो लंघदे ही होणगे ना रोज़ लंघदे ने लेकिन ये गली जदों लंघ जाओ उवें ही हुंदी है पहलों भी उवें ही हुंदी है कोई लंघ जाए फिर भी उवें ही हुंदी है
تے جے اتھوں لنگ جائے میرا مصطفیٰ تے کوئی بندہ میں نو پوچھے حضرت صاحب پھر کی ہوئے گا، شاہ جی پھر کی ہوئے گا، میں کہاں گا ہونا کی ہے، میں تیری گلی دی گل تے نہیں کر سکدا، اونا گلیاں دی تے کر سکنا جتھوں میرا سونا لنگیا ہے، جتھوں میرا سونا لنگیا ہے، نازا ہے جس پہ حسین، نازا ہے جس پہ حسین، وہ حسین رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے، یہ کہکشاں تو آپ کے ایک قدموں کی دھول ہے، اور ہاں نبی دیا یارہ دی گل کریے، زید ہو انس ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، زید ہو انس ہو، اسامہ ہو یا بلال، ان کا ہوں میں غلام جو ان کا غلام ہے، ان کا ہوں میں غلام جو ان کا غلام ہے، اور اے امی عائشہ جڑے عائشہ نو ماں من دینے آکھو سبحان اللہ، اے امی عائشہ تیرے مقدر پہ ہوں نثار، بھیجا خدا نے عرش سے اے تجھ کو سلام ہے، جب مدینے میں میری ماں پہ لگا نا بہتان، اماں عائشہ پہ لگا الزام، تے نبی علیہ السلام ایک دن گھر آئے، توجہ رکھنا ذرا، حضور ایک دن گھر آئے تے آگے نبی علیہ السلام کہندے نے عائشہ بھئی اپنی گلاں تے بند کر دیو، یہ یار اج کو نہیں دیکھ دوگ پکڑی، تسی اپنے تبصرے شروع کرتے یہ دوجا جلسہ ہے، توجہ رکھنا ذرا، جے آ گئے ہو تے ذرا چٹ چپ کر دو، نہیں تے تقریر میری لمبی ہو جانی ہے پھر تساں پریشان ہو گئے، میں بس مکانا چاہنا گل کسے پاسے لا کے، توجہ کرنا ذرا، نبی علیہ السلام گھر آئے تے آ کے کہندے نے عائشہ جی یا رسول اللہ، حضور فرماتے نے گل یہ کہ حضرت عائشہ کیونکہ میاں بیوی میں جب محبت ہوتی ہے نا تو اگر اس میں ہلکی سی بھی کوئی پرابلم آ جائے نا تو پتہ چل جاتا ہے، میاں بیوی سے کوئی بات نہیں چھپا سکتا اور بیوی بندے کو کوئی گل لکا نہیں سکتی، حضرت عائشہ فرماندیاں نے میرے نال تے نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے سن نا، جدوں باہروں گھر آنا تے آ کے سلام لینی تے سلام لے کے کہنا عائشہ تیرا کی حال ہے، عائشہ تیرا کی حال ہے، تے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں کہنا یا رسول اللہ اللہ دا شکر ہے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہاں، تے کہتے ہیں کہ ہن نبی علیہ السلام جدوں گھر ہوندے نے نا سلام لیندے نے، کیوں نہ لین جدوں دنیا دے نمونہ بھی بن کے آئے نے، نمونہ بن کے آئے نا، سلام تے نہیں چھڈنی میرے نبی نے، سلام لیندے نے اگوں حال نہیں پوچھدے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینوں شک پہ گیا کہ کوئی گل ہے، حضرت عائشہ تے پتہ ہی نہیں سی میرے بارے مدینے چ رولا کی پیا ہے، فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ میرے بارے کوئی گل ہے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے ایک دن 2 دن 5 7 دن جدوں میں اے نبی علیہ السلام دی خاموشی ویکھی نا تے میرے کو برداشت نہیں ہویا، میرے کو رہا نہیں گیا کہ اللہ دے نبی دی وہ محبت جڑی عروج تے سی اچانک وہ خامی آ گئی ہے، معاذ اللہ خامی نہیں، اچانک وہ اندر کمی واقع ہو گئی، یہ کی بنیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماندیاں نے ایک دن حضور آئے تو میں کہ یا رسول اللہ پھر مینوں اجازت دے چھڑو، میں پھر اپنے امی گھر ٹر جانی ہوں، مینوں پھر اجازت دے دیو، تے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں آکھیا کہ نہ جا، حضور فرماندے نے ٹھیک ہے آکھو سبحان اللہ، میں اپنے نبی دے اقرار تو بھی صدقے اپنے نبی دے انکار تو بھی صدقے، حضور فرماندے نے ہاں ٹھیک ہے چلی جا، المختصر میں ایک قصہ بیان نہیں کرنا چاہتا، ٹر گئے حضرت عائشہ گھر ٹر گئیاں تے جدوں اپنے گھر گئیاں تے حضرت عائشہ خود فرماندیاں نے کہ میں اپنی امی دے گل لگ کے بڑا روئی، کیونکہ مینوں تے پتہ ہی نہیں سی میرے بارے معاملہ کی چلیا ہے، میرے تے الزام لگا ہوا سی، تے کہندے نے کہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ میری ماں جدوں میرے گل لگی نا تے ماں میری روئی تے نال کہندی ہے اس نمانی نوں تے اج پتہ لگا کہ دے بارے گلاں کیویں دیاں ہوندیاں، اینوں تے کسی گل دا پتہ ہی نہیں، المختصر
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਚਾਹਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਚੁੱਪ, حضرت صدیق نو آخو تسی گل کرو، حضرت ابو بکر بھی چپ، حضرت عائشہ فرماندیاں نے پھر میں کہا اچھا چلو پھر جے تساں نے نہ بولنا تے پھر اسی او دے نال گل کرنے ہاں، اسی او دے نال گل کرنے ہاں کہ جدا دنیا تے کوئی نہ ہوئے تے صرف او ہوندا ہے، اسی او دے نال گل کر لینے ہاں کہ جیڑا آپ کہندا ہے بندیا تو میرے وال آتے صحیح نہ تیرے آن چ دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہو کے معاف کرنے چ کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ مختصر نے کہ وقت گزریا، حضور علیہ السلام ایک دن آئے گھر آئے تے اے بھی ایک پوری تقریر ہے کہ نبی علیہ السلام کیویں کر کے آئے۔ مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھے صحابہ نو حضور پوچھتے نے کی خیال ہے میری عائشہ دے بارے، سارے خاموش نے تے حضرت علی کہن لگے یا رسول اللہ تانوں کوئی کمی تے نہیں نہ ہے بیویاں دی، تسی تے اللہ دے نبی ہو۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا، حضرت علی بہ گئے تے ہن ہائے ہن میرے نبی دا او یار اٹھیا، ہن میرے نبی دا او یار اٹھیا کہ جدے اٹھن دا انتظار خود میرا مصطفیٰ پیا کرتا ہے۔ حضرت عمر اٹھے تے اٹھ کے آتے نے یا رسول اللہ میں کوئی مشورہ نہیں دینا، میں تو صرف ایک سوال کرنا ہے۔ حضور فرماندے نے کیڑا سوال؟ میرے نبی بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، حضرت صدیق بھی رو رہے ہیں۔ مجمع دے اندر ایک کیفیت ہے، ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی رون تے صحابہ چپ رہن، صحابہ بھی تڑپ گئے، پھڑک گئے، صحابہ تڑپ گئے۔ حضرت عمر اٹھے، آج عمر دی آنکھ وچ بڑا جلال ہے، آج عمر دی آنکھ وچ بڑا جلال ہے۔ حضرت عمر اٹھے، اٹھ کے کہندے نے میں ایک سوال کرنا ہے، مینوں یہ دسو کہ عائشہ دے نال تہاڈا نکاح میں کیتا سی؟ حضور نو پوچھ رہے نے حضرت عمر۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے نہیں عمر، فرمایا کنے کیتا سی؟ تے انج کر کے میرے نبی نے عرش ہلات کر دیا۔ سبحان اللہ، حضور فرماندے نے یہ تے عرشاں تے ہویا ہے، سبحان اللہ، یہ نکاح کتے ہویا ہے؟ عرشاں تے ہویا ہے، یہ رب نے کیتا سی۔ تے حضرت عمر فرماندے نے یا رسول اللہ جے اے نکاح ہویا ہے عرش تے تے میں نہیں کیتا تے پھر خبردار میں عمر اپنا فیصلہ سنانا چاہنا، اج تو بعد ثابت ہویا نبی بھی پاک ہے، جی میں نبی پاک ہے ایویں نبی بھی عائشہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا جی تکبیر، امی عائشہ زندہ باد، مقام امی عائشہ زندہ باد، تکبیر۔ رب تواڈے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیندا، جیڑا رب تواڈے بدن تے مکھی نہیں بہن دیندا او تواڈے بستر تے ناپاک عائشہ کیویں گل سکدا ہے؟ تواڈا بستر بھی پاک ہے، تواڈی عائشہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، اج میرے نبی نو تھوڑی جی تسلی ہوئی کہ گل تے عمر نے صحیح کیتی ہے۔ سبحان اللہ، گل تے عمر نے صحیح، ہن نبی علیہ السلام خود راضی کرن ٹر پے۔ سبحان اللہ، یہ اوتھے تے معاملہ کو ہور سی تے ویسے یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ گھراں چ معاملات ہوندے ہی رہندے نے، کدی بیگم رس پیندی ہے، اللہ بیگماں نو رسن دی توفیق نہ ہی دے، یہ رس پہن نال تے کم بڑا خراب ہو جاندا ہے، انہاں نوں بنانا بھی بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ ہیں کوئی بی بی رس پوے تے بندہ پھر آندا میں تے خامد ہوں، میں کیوں ایسے کروں، میں تو سرتاج ہوں، اللہ نے مقام دیتا ہے، لیکن گھر وچ ذرا رل مل کے روی دا کیوں جی شاہ جی؟ اس واسطے معاملہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی یہ دو اہم حصہ ہے زندگی کا، ان میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے، مسٹیک کہتے ہیں مسٹیک، اگر بندے تو ہو جائے تو بیگم نو چاہیے، بندے نو چاہیے کہ پہل کر لے، یہ بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ تے بیگم اگر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد سے پہلے جا کے راضی کر لے۔ اسی میں ہی اللہ پاک سب تو بہتا بندے تے ناراض ادو ہوندا ہے جدو بندہ اپنے بیگم نال لڑائی کرتا ہے، تے اللہ پاک سب تو بہتا بندے نال راضی بھی ادو ہوندا ہے جدو بندہ بیگم نال صلح کر دیندا ہے۔ جیڑا پہلو صلح کرے، ہن جڑے جڑے لڑے نے میرے لو پویندے نے سارے، میں کو تہاڈی صلح نہیں کرایا، صلح تہاڈی آپ ہی ہو جانی ہے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال میں تو ایک یہ بات بتانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام آج گئے جا کے حضور نے دروازہ کھڑکایا، ہائے یار کیسا منظر ہوئے گا۔ گل تے اتھوں شروع ہوئی سی نا
کہ جے نبی اس گلی جو لنگ جاندے اے گلی بھی گلی تے نہیں سی نہ رہنی اے گلی کی ہو جانا سی جی میں مکہ میرے نبی دے لنگن نال قرآن بن جاندا ہے 7:55 بلکہ 56 پورے ہو گئے کوشش کرانگا کہ صرف 4-5 منٹ ہور گل کراں توجہ میرے معزز سامعین گل مکدی مکائیے میرا نبی اج اجنیا والیوں بھی لنگ جاندا تے سجنا اجنیا والا بھی قرآن دیاں ایتاں بن جاندا تے پھر اپنے عقیدے دی آپ یاری کر عثمان شاہ صاحب نال لڑیا نہ کر نعیم شاہ نال لڑیا نہ کر مولانا غلام مصطفیٰ شاہ والوں کور کور کے نہ ویکھیا کر بلکہ اپنا عقیدہ قرآن دے مطابق بنا لے نبی لنگ جاندا اجنیا والا بھی قرآن بن جانا سی تے جے اجنیا والا قرآن نہیں بنیا من لے میرے نبی آیا کوئی نہیں تے جے تیرے دل چ نبی دی تڑپ تے نبی دی محبت پھر تم ہی اسے مقام تے جایا کر جتھے ہر بندہ میرے نبی دے مدینے ول جاندا ہے اور دلوں دلوں کوئی گل کردا ہے کہ میری الفت سبحان اللہ میرا بڑا دل لگدا ہے اے شعر تے میرا اس تو بھی زیادہ لگنا ہے سبحان اللہ شعر میں سنان لگا پر ظفر صاحب تہاڈی نظر کیا ہی بات تہاڈی نظر کر دیاں مفتی سنانا ہے میں مینوں پتہ ہے تہاڈیاں میں جیباں خالی نے پتہ نہیں پٹرول کتوں پوایا ہے توجہ کرنا اے میری الفت سبحان اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اللہ تینوں مدینے لے جائے کوڑوں دیتے نہیں اچھا اللہ تینوں 50 دے بدلے ہی مدینے لے جائے چل کوئی نہیں میرا شعر 50 والا ہی صحیح کوئی گل نہیں پھر کی ہویا اگلا شعر ذرا ذوق والے سنن تے میرے شعر دی ذرا قدر بھی کرے آجے میرے معزز سامعین اسی سارے اس شمع دے پروانے ہاں جڑی شمع مدینے جل رہی ہے اس شمع نبوت کے اس شمع نبوت کے اے پروانے ہزاروں ہیں ہر ملک میں آقا کے ہر شہر میں آقا کے اے دیوانے ہزاروں ہیں اللہ ساڈے شاہ صاحب دا سایہ سلامت رکھے اللہ انہاں دی مسجد نو آباد رکھے اللہ پاک انہاں دیاں پھوکاں چ برکت پائے کئی بیچارے پرا ہو کے لنگ جاندے نے یہ جو ہمارے حضرات یہ بیٹھے ہیں نا رکھ دے اتنے کیوں پرا بہ رہے ہیں رکھ اتنے تریا کر جڑا کتا ہے سکتا کہ فٹافٹ کوئی اور بھی آوے تیرا ہاتھ خالی ہوئے گا تے کوئی اور تینوں پڑھائے گا نا پیسے تو ہاتھ پڑھ کے بہ رہی نا توجہ ہے بھائی اللہ تینوں سلامت رکھے تو بندہ بڑا اچھا ہے دوستوں میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں دیکھو نا لوگ جو ہے نا لوگ ٹھیک ہے لوگ جو ہے نا میں بد عقیدہ لوگوں کی بات کرتا ہوں وہ جو قبرستانوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں وہ جناب کالا جادو کالا علم میں ان کی بات نہیں کرتا وہ بدبخت بیماریاں پیدا کرتے ہیں یہ جو ہمارے حضرات ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں تو شفا اللہ عطا کر دیتے ہیں قرآن شفا ہے کہ نہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٹھیک ہے نا اس لیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے سیکھنے کے لیے آپ ضرور آئیں رابطہ کریں لیکن اگر آپ خود بھی پڑھیں گے تو پھر بھی شفا ملے گی چلو آج مجمع وعدہ کرو ہیں سارے ہر روز صبح اٹھ جائے ایک رکوع تلاوت کرو گے سارے انشاءاللہ بولو یار انشاءاللہ سارے صبح اٹھ جائے ایک رکوع تلاوت کرو گے انشاءاللہ رات کو سون لگیا 4 پائی تے جان تو پہلے ایک رکوع تلاوت دا کرو گے اللہ کی قسم جب آپ ایک رکوع پڑھیں گے تو سپارے کی توفیق اللہ دے گا اور ایسے بزرگ ہوئے ہیں مولانا زاہد الراجی صاحب آپ کے سامنے گجرانوالہ میں موجود ہیں
وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جو دوست ہیں نا، ہمارے ہم عمر جو ہم نے جو مل کے اکٹھے ایسا سارے رل کے جنہیں حفظ کیتا، کہتے ہیں اسی سارے 10-12 جدوں لڑ جاتے ہیں نا تے ساڈے چ ہور کوئی گل نہیں ہوتی، اسی آنے آؤ بھائی قرآن دا مقابلہ کریے، اصل جو رل کے حفظ کیتا تے وہنے سارے مندر یاد کنوں کنوں تے کہندے نے کہ اسی شبینہ پڑھتے ہوتے سر رمضان وچ ساری رات قرآن پڑھنا، ہور کوئی گل نہیں، ساری رات قرآن پڑھنا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ اسی کھڑے ہو گئے تے ساڈے ایک مولانا صاحب نے گجران والے مینوں نام انہاں دے میرے ذہن چ نہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کھڑیا ہو کے بچے چپ کرو یار اے کی ہو گیا توجہ، وہ کہتے ہیں کہ انہیں مولانا کھڑے ہوئے انہوں نے مسلے دے کھلو کے قرآن شروع کر دیتا، ایک منٹ بس جزاک اللہ، انہوں نے قرآن شروع کیتا، سنن والی گل یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلے تے کھلو کے دور کاتا جیسا پورا قرآن پڑھنا ہوتا سی، 15 سپارے ایک رکوع ایک رکعت وچ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے 15 سپارے پڑھے تے 15ویں سپارے انہوں کی غلطی آ گئی، کہتے ہیں جدو انہوں کی غلطی آئی نا، پہلے 15 سپارے کوئی غلطی نہیں آئی، پہلی رکعت سی غلطی آ گئی، کہتے ہیں اصا پچھوں نہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ جڑے لفظ سن انہوں نے لقمہ دیتا، اشارے اسی کر رہے تھا نماز توڑو، کہتے ہیں انہوں نے نماز توڑی، ایک بندہ کپڑے دا تاجر سی، وہ بھی ساڈا وہ حفظ دا ساتھی سی، 60 سال دی عمر سی، پتہ نہیں کی نام سی انہوں دا، کہتے ہیں وہ آگے مسلے تے کہنے لگے پچھاڑ جو میں پڑھنا، انہوں نے پہلی رکعت 15 اگلی 15 سپارے پڑھے، غلطی کوئی نہیں آئی۔ اسی سمجھنے ہیں خورے دیکھو اگر کسی اور مسئلے میں یہ بات ہوتی لوگوں نے کہنا تھا اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے، میں کہتا ہوں جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے اس سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے۔ مولویاں قاریاں دی عزت کریا کرو، انہاں دی خدمت کریا کرو، بغیر کہن تو انہاں دی خدمت کریا کرو، میرا وعدہ پورا ہو گیا ہے تے جے اجازت ہوئے تے 2 منٹ اور کر لئیے گل، نہیں تے تواڈے کولوں اجازت، سفر میں بہت جزاک اللہ، اللہ تانوں سلامت رکھے جی۔ اچھا جی شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ شعر پورا کر لو، جزاک اللہ۔ توجہ میرے معزز سامعین، میں اشارہ اے دے رہا سا جڑے شعر تو بعد 500 دا نوٹ آیا سی اسے شعر نو مینوں نہیں بھولدا، مینوں تے روپیے لبے نے، وہ ایک بندہ سی نا او دا کیا جی لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے، سبحان اللہ، او دا کیا تھلے بیٹھا سی، او دا کیا بھائی تیرے ہاتھ وچ میں کہ تیریاں تے ہن موجاں ہی نے، لیکن یہاں آ کے بیٹھ کے بات کرنا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ سنیے گا میں جو کہنا چاہتا ہوں، اس شم نبوت کے شم نبوت کے اے پروانے ہزاروں ہیں، ہر ملک میں آقا کے، ہر شہر میں آقا کے، ہر ملک میں آقا کے، دیوانے ہزاروں ہیں، میرے معزز سامعین جو میں کہنا چاہتا تھا، جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی اسی کا مفہوم چند جملوں میں پیش کر کے اجازت لینے والا ہوں۔ میرے آقا کار دے اندر موجود نے، سارے صحابہ میرے نبی دے خدمت گزار نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے دین دی تے اس محل دی آخری اٹ بن کے آئے نے، جدے تو بعد محل مکمل ہو جاندا ہے، جدے تو بعد دین مکمل ہو جاندا ہے۔ ہن نماز دے احکامات بھی آ گئے، روزے دے احکامات بھی آ گئے، پورا دین رب نے میرے نبی تے مکمل کر چھڑیا۔ اجنیا والے دے رہن والے آ جے طالب علم توجہ ہوے، آ میں تینوں مقام تے عظمت دی ایک گل سناندا جاواں۔ میرے آقا گھر دے اندر موجود نے، حضور تے بیماری دے کچھ اثرات نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بار بار اٹھن دی کوشش کردے نے تے پوچھدے نے نماز دے بارے مینوں دسو، کسے پڑھائی ہے کہ کوئی نہ، صحابہ نے پڑھی ہے کہ کوئی نہ، ایک کوئی گل ملدی ہے آقا جی تواڈے ہوندیاں کوئی مسلے تے کیویں آ سکدا ہے، ہر تواڈا یار تواڈا انتظار پیا کردا ہے، تواڈا ویٹ پیا کردا ہے۔ میرے آقا کہندے نے مینوں اٹھاؤ میں مسجد جاواں، دو صحابہ سہارا دیندے نے، ذوق بھی ہے کمزوری بھی ہو گئی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھن لگے نے، اچانک بیماری دا پھر غلبہ آ گیا، میرے آقا پھر ڈگ جاندے نے، تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے نبی پھر اٹھ دے نے، اٹھ کے کہندے نے دسو نماز کسے پڑھائی ہے کہ کوئی نہ،
یا رسول اللہ صحابہ تہاڈا انتظار پہ کر دے نے کسے نہیں پڑھائی اس خاص موقع تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اوے لوکو اوے میرے یارو ابو بکر نو آکھو محمد دے مصلی تے کھلو جائے ایک گل تسی ذہن وچ رکھنا لڑائی جھگڑے والی گل نہیں کچھ لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم حضرت علی کے مخالف ہیں یا ہم حضرت علی کو نہیں مانتے اللہ کی قسم تمام انبیاء روئے زمین پہ جتنے نبی آئے ہیں تمام انبیاء سارے نبیاں تو بعد تے 3 خلفائے ثلاثہ تو بعد حضرت علی دا مقام پوری کائنات تو اونچا ہے حضرت علی دا مقام پوری کائنات تو کی ہے کیا یہ کم عظمت ہے یہ کوئی چھوٹی عظمت ہے یہ بہت بڑی عظمت ہے حضرت علی کے بعد دنیا میں جتنے اولیاء آئے جتنے شب دار آئے سب کی عبادات ایک طرف اے علی دے کے سجدے دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ ایک الگ بات ہے لیکن نبی علیہ السلام نے حکم دیتا 2 چیزاں ذہن وچ رکھو مصلی امامت دا حقدار وہ بندہ ہوندا ہے جہدے کول علم سب تو بہتا ہوے جہدے کول علم سب تو اور اگلی گل بھی سن لو اگلی گل بھی ویسے تو بہت شرطاں لکھیاں نے لیکن پہلی بات یہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہو مصلی امامت کا حقدار وہ ہوتا ہے اور دوسری شرط ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہو جس کے پاس کیا زیادہ ہو قرآن نے بھی کہنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ٹھیک ہے تم میں سب سے عظمت والا وہ ہے تم میں سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہو جو متقی سب سے زیادہ ہو نبی علیہ السلام نے حکم دیتا حضور فرماندے نے ابو بکر نو آکھو مصلی تے کھلو دے یا رسول اللہ انج کیوں کیتا جے حضور فرماندے نے کیونکہ مینوں پتہ ہے اے دے علم بھی سب تو بہت ہے تقوی بھی سب تو بہت ہے سبحان اللہ تے جدی عظمت نو اللہ دا رسول روشن کردا ہے کسے دے تبرے نال او دی شان وچ کوئی فرق نہیں کسے دے تبرے نال او دی شان وچ کوئی فرق نہیں آج سارے عہد کرو چلو ہون تے پتہ نہیں آج کی تاریخ ہے جمادی الثانی دی لیکن اگر آپ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ ابو بکر کون تھا حضرت صدیق اکبر پہ عظمت پہ ایک جلسہ آجنے والا میں ضرور ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے کہ نہیں یہ علماء آپس میں بیٹھے ہیں ایک مشورہ کرے 22 جمادی الثانی کے حوالے سے یا اس مہینے کی کسی بھی تاریخ میں حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت پہ ایک جلسہ ہونا چاہیے علماء اگے لگن گے تسی ساتھ دیو گے نا سارے انشاءاللہ ساتھ دینا ہے اللہ پاک میرا تواڈا